صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پارہ نمبر 30 سورہ فجر کی 4 آیات کریمہ ہم سننے کی سعادت حاصل کی، اور روایات کے مطابق یہ آیات سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ جب آپ کی روح مبارک جسم پاک سے جدا ہونے لگی تو آپ کو خطاب ہوا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ نفس انسانی کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، وہ نفس جو برائی پر ابھارتا رہتا ہے اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ وہ نفس جو بندے کو گناہ پر ڈانٹتا ہے اور ملامت کرتا رہتا ہے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ یہ سب سے افضل اور اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ جب آدمی کا اندر اس کا ضمیر، اس کا نفس اللہ پاک کے احکام اور اس کی رضا کی طلب میں رچ بس جائے، اسے نیکی کرنے میں مزہ آنے لگے، سکون ملنے لگے، نیکی سے ہٹنا، نیکی سے رکنا اس پر بوجھ ہوتا ہے، ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہوا تو آپ کو خطاب ہوا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ مزید فرمایا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، یعنی اپنے رب کریم کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اپنے مالک خالق سے راضی اور خالق کائنات تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، یعنی اے نفس مطمئنہ میرے خاص الخاص چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو اور جنت میں داخل ہو جا۔ ان آیات کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی، آئیے سنتے ہیں۔ نمبر 1، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس مطمئنہ والے، یعنی اللہ پاک کی رضا میں ہر دم راضی رہنے والے، ہر طرح کی تقدیر پر دل سے خوش رہنے والے عظیم انسان ہیں۔ نمبر 2، آپ اللہ عز و جل سے راضی ہے اور اللہ پاک آپ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کی گئی ہے۔ نمبر 4، آپ کو اللہ پاک کے خاص الخاص بندوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ہے، فرمایا رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے ہیں، جبکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ یہاں عبادی یعنی اللہ پاک کے خاص الخاص بندے کون ہیں، اس تعلق سے قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کریمہ سماعت فرمائیے، فالمدبرات امرا،
پھر قسم ہے کائنات کا نظام چلانے والوں کی، اللہ پاک کے مختلف فرشتے ہیں جن کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ کوئی فرشتہ بارش برسانے پر مقرر ہے، کوئی پہاڑوں پر ہے، کچھ فرشتے ہمارے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں۔ یوں مختلف فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ ان فرشتوں کو مدبر فرشتے کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب نفس مطمئنہ والی ہستی یعنی اولیاء کرام دنیا سے جاتے ہیں تو انہیں بھی ان فرشتوں میں شامل کر کے مختلف ڈیوٹیاں دے دی جاتی ہیں۔ اسی کے متعلق ارشاد فرمایا فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ اے نفس مطمئنہ، اے پاک روح، میرے خاص الخاص بندوں میں داخل ہو جا۔ یعنی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہے، آپ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک دن سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، قریب ہی سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھی۔ اچانک سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، حالانکہ وہاں سلام کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے جواب دیا؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اے اسماء، یہ جعفر ہے جو جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا اور جعفر نے مجھے بتایا کہ جنگ کے دوران میرے جسم پر 73 زخم لگے تھے۔ میں نے اسلامی پرچم سیدھے ہاتھ میں لیا، میرا وہ ہاتھ کٹ گیا، پھر میں نے اسلامی جھنڈا الٹے ہاتھ میں لیا، میرا وہ بھی ہاتھ کٹ گیا۔ اللہ پاک نے ان ہاتھوں کی جگہ مجھے 2 پر عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں اترتا ہوں۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک رات میں نے جعفر کو دیکھا، ان کے 2 پر تھے، وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اڑتے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا اللہ پاک کے نیک بندے اولیاء کرام رحمہم اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کی روحیں جسموں سے جدا ہوتی ہیں تو ایسا نہیں کہ معاذ اللہ وہ مر کر فنا ہو جاتے ہیں، نہیں بالکل نہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں مختلف ڈیوٹیاں سونپی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب۔